بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیزوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تھوڑی بہت کمی بیشی کے ساتھ وقت اچھا گزر رہا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے اور اللہ والوں کی، نیک لوگوں کی اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے ہم ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہیں۔ اللہ میری دعائیں آپ کے حق میں قبول فرمائے اور آپ کی دعائیں میرے حق میں قبول فرمائے، آمین۔ دوستو، قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے۔ یہ کسی کو اکیلے کو نہیں سناتا کچھ بھی، جس طرح عام طور پر شک کیا جاتا ہے علماء پر خطبے میں کہ جی فلاں تو حضرت صاحب مجھے سامنے رکھ کے قرآن پڑھتے ہیں، جی وہ آیتیں پڑھتے ہیں جس میں میں ذات میں آتا ہوں۔ حاشا بکلّہ، ہم کسی کے لیے قرآن نہیں پڑھتے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کے حکم سے پڑھتے ہیں، کسی کو سامنے رکھ کے نہیں پڑھتے۔
تو آج کی آیات چونکہ تھوڑی مختلف ہیں، اس لیے ہمیں دھیان سے سننا ہے اور عمل بھی کرنا ہے، چونکہ یہ عمل کی کتاب ہے، صرف سننے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ عمل کی کتاب ہے۔ اور دیکھیں، اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، میری بعض باتیں نوٹ کر لیا کریں، پکی یاد کر لیں۔ ہمارا جو حساب ہے وہ ہمارے اختیار پر ہے۔ میری بات کو ذرا غور سے سننا، کہ جن باتوں کا اللہ پاک نے ہمیں اختیار دیا ہے ان باتوں کا حساب ہوگا، اور جہاں ہم مجبور ہیں وہاں مومن کا کوئی حساب کتاب نہیں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات ہے یہ۔ اگر مجھے کہا جائے کہ بھئی ایک لات پہ کھڑے ہو جاؤ، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہو جاؤں گا میں۔ اب یہ مجھے حساب دینا ہے کہ میں اپنی مرضی سے ٹانگ اٹھا کے کھڑا ہوں، ایک لات پہ، ایک ٹانگ پہ، اس کا حساب مجھے دینا ہے۔ اور اگر مجھے کوئی کہے جی دوسری بھی اٹھاؤ تو میں گر جاؤں گا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہاں میں مجبور ہوں، نہیں اٹھا سکتا۔ بس اسی بات کو آپ سمجھ لیں کہ جو ہمارے اختیار میں ہے اس کا حساب ہے، جو ہمارے اختیار میں نہیں اس کا حساب نہیں۔ مثلا پیسہ ہے تو زکوٰۃ ہے، حج ہے، خیرات ہے، خدمت عزیز و قربا کی، والدین کی، بہن بھائیوں کی۔ اور اگر نہیں ہے تو پھر اللہ کہتا ہے پھر تو ایسا کر، تو لے لیا کر، دینے فکر چھوڑ دے، تو لے لیا کر۔ تو کہاں لینا کہاں دینا، لیکن ثواب میں دونوں برابر ہیں، کیونکہ دونوں اللہ کا حکم مان رہے ہیں۔ تو یہ مجبور ہے، حساب کوئی نہیں۔ اس لیے تو میں اکثر کہا کرتا ہوں، میری بعض باتیں دوستوں کی سمجھ میں نہیں آتی، میں کہتا ہوں کہ حج ہمارا 5 بنا ہیں اسلام کی، 5 بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وآت الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان۔ رمضان کے روزے بھی غریب رکھ لیتا ہے، سبحان اللہ۔ نماز بھی پڑھ لیتا ہے غریب، ٹھیک، سبحان اللہ۔ کلمہ بھی پڑھ لیتا ہے، سبحان اللہ۔ اب حج اور زکوٰۃ کیسے کرے گا؟ اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہے، تو مجبور ہے نا۔ تو اگر 2 پلر سکپ ہو جائیں بلڈنگ میں تو بلڈنگ تو دھڑام سے نیچے گر جائے گی، لیکن ہماری بلڈنگ نہیں گرتی۔ پتہ ہے کیوں؟ کہ ہم اختیار میں ہیں تو حج ہے، ہمارے اختیار میں ہے تو زکوٰۃ ہے، اور اگر اختیار میں نہیں ہے تو زکوٰۃ بھی نہیں ہے، حج بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک بن کیے حج بھی لکھ دے گا اور بن دیے زکوٰۃ، ہماری زکوٰۃ بھی لکھ دے گا۔ ہمارے پلر 5 پورے ہیں۔ یہ ہے اختیار اور مجبور کی بات۔ تو بہرحال آج کا جو سبق ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، بہت مزیدار ہے، اس میں بڑی باتیں ہیں، خاص طور پر ہم امریکہ میں رہنے والوں کے لیے تو بہت ہی خوبصورت باتیں ہیں، چونکہ ہمیں بہت سی باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں کراس بلڈ کا بھی بڑا مسئلہ ہے، جی چچا زاد سے شادی نہیں ہو سکتی، کزن سے شادی نہیں ہو سکتی۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ کتاب تورات ہو، انجیل ہو یا اللہ کا قرآن ہو، فلسفہ ایک ہی بیان ہوا ہے تینوں کا، کہ آدم علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا گیا اور اماں حوا کو کیسے پیدا کیا گیا۔ فلسفہ ایک ہی ہے دونوں کا۔ تو قرآن سن لو تو آپ کو پتہ چل جائے گا کراس بلڈ کا بانا کیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ من اللہ نشانیاں بتا رہا اپنی، کہ میری نشانیاں دیکھو، کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، یہ نشانیاں بتا رہا اپنی، اور ہمیں احساس کرا رہا ہے۔ کیا تم مانتے ہو کہ ہم بغیر کسی محنت کے آکسیجن لے رہے ہیں؟ کیا مانتے ہو تمہیں بغیر کسی قیمت کے پانی آسمان سے اور زمین سے نکل رہا ہے تمہارے لیے؟ اچھا، یہ جو محکمے بنتے میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں تو اس نیچر کی بات کر رہا ہوں۔ پانی آ رہا ہے، ہوا آ رہی ہے، یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، سب اللہ واسطے، اور اللہ نے سب کا ذکر کیا ان میں۔ اللہ فرماتا ہے یہی تو میری نشانیاں ہیں، لیکن ہیں عقل مندوں کے لیے، جن کو پتہ لگ جائے بھی اگر ہمیں آکسیجن خریدنی پڑے تو کتنی مہنگی ہے،
ایک سلنڈر اگر لگانا پڑ جائے کسی مریض کو تو جان کے لالے پڑے ہوتے ہیں، اور ہم صبح سے شام تک اللہ کی آکسیجن بغیر کسی قیمت کے استعمال کرتے، سارا گھر استعمال کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں، تو اس میں دو نشانیوں میں سے دو پیک کی ہیں آج۔ سورہ روم ہی ہے، اور روم کا نمبر 30 ہے، سپارہ نمبر 21 ہے، آیات ہیں 21 اور 22، دو آیات ہیں، صرف دو آیات، 21 اور 22 دو آیات ہیں، اس میں نشانیوں کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نشانی میری، وَمِنْ آیَاتِهِ، اور میری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، پیدا کیا میں نے تمہارے لیے تمہارے وجود میں سے تمہارا جوڑا، تمہاری بیوی۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا ہے۔ پیچھے اللہ نے بیان کیا کہ میں نے جگہ جگہ سے مٹی اٹھائی اور پھر اٹھا کے میں نے انسان کی تخلیق کر دیا، بشر بنا دیا۔ اب وہ چلتا پھرتا بشر ہے۔ اب وہ جب چل پڑا تو اب سوچا اب کیسے اللہ پاک نے اس کو بیوی کیسے دی؟ آؤٹ آف جنس نہیں ہے۔ سن لیں یہ امریکہ والے، یہ ڈاکٹر بھی سن لیں، یہ جو انجینئر بیٹھے ہوتے ہیں نا، کاریگر لوگ، وہ بھی سن لیں۔ اللہ فرماتے کہ میں نے آدم کے وجود میں سے اس کی بیوی نکالی۔ تو کہاں گیا آپ کا کراس بلڈ؟ جن کی بیوی، جن کی عورت نہیں تھی، وہ کسی اور مخلوق سے تو نہیں تھی، وہ تو آدم کے وجود میں سے۔ یہ لگا رہا ہے کہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، میں نے تمہارے اندر سے، تمہارے نفسوں میں سے تمہاری بیوی نکالی ہے۔ آدم علیہ السلام سے اللہ فرما رہا ہے۔ اور کیوں فرما؟ اچھا اب وہ فلسفہ بیان کر دیا اللہ پاک نے، جس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ اس لیے یہ جو کراس بلڈ کا چکر ہے نا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے، بلکہ لطیفہ میرا اپنا گھر کا سن لیں۔ لوگوں کی مثالیں کیوں دوں یار، ہمارے گھر میں مثالیں بہت ہیں۔ جی ایڈورڈ ہشتم نے بیوی کے لیے یہ چھوڑ دیا، تو فلاں بادشاہ نے یہ کہا۔ چھوڑو، اپنے گھر کی مثالیں لو، اپنے گھر میں دیکھو۔ میرا ایک بیٹا ڈرائیو کر رہا تھا، ماشاءاللہ 9 بیٹے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے رب نے دیے ہیں، پال دیے رب نے، شادیاں بھی ہو گئی، سب صاحب اولاد ہیں، سب میرے پاس ہیں۔ اور وہ بیٹا میرا گاڑی چلا رہا تھا، وہ تھوڑا سا امریکن دماغ اس کا ہو رہا تھا، تو مجھے کہتا ہے ابو یہ جو نا کراس بلڈ ہونا چاہیے، یہ جو ایک ہی بلڈ میں بار بار شادیاں کرتے ہیں نا، یہ بچے اب نارمل پیدا ہوتے ہیں۔ وہ ڈرائیو کر رہا تھا، میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ یہ گھر کی مثال دے رہا ہوں بھائی، غیروں کی مثال نہیں دیتا میں۔ ایسے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں بلا وجہ، اللہ نہ کرے کہ میں کسی کو ناراض کروں بھائی۔ میں اگر ناراض کرتا تو معذرت کر لیتا ہوں، میری عادت ہے، میں ناراض نہیں کرتا کسی کو بھی۔ تو وہ ڈرائیو کر رہا تھا اور مجھے کہتا ابو وہ بلڈ ایک بلڈ میں شادی نہیں کرنی چاہیے کزن سے، وہ جو ایک ہی بلڈ ہوتا ہے نا اس میں بچے اب نارمل پیدا ہوتے ہیں۔ تو میں بڑے پکے منہ سے نا میں نے کہا ہاں یار بات تو تیری بہت صحیح ہے، واہ 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 کیا خوبصورت بات کی یار تم نے۔ میں نے کہا اللہ پاک نے مجھے 13 بچے دیے ہیں، میرے 12 بچے صحیح ہیں، 12 بچے میرے صحیح ہیں، ایک بچہ میرا اب نارمل ہو گیا ہے چونکہ میری کزن ہے، چچا زاد ہے، اور گھر والوں نے مجھے عشق کا موقع ہی نہیں دیا۔ آج کل تو زمانہ بڑا عجیب و غریب ہے بھائی، شادیوں سے پہلے عشق ہوتے ہیں، 4 دن کے بعد آتی امام صاحب ہماری طلاق نامہ لکھ دو، عشق کا بھوت اتر جاتا ہے۔ تو ہمیں تو دیکھنے ہی نہیں دیا گیا، شادی کر دی اگلوں نے۔ لیکن آج محبت ہے، قرآن بتاتا ہے، وہ بتاؤں گا آپ کو۔ تو بچے سے میں نے کہا ہاں یار ایک بات تو آپ کی صحیح ہے، واقعی یہ نا بچے اب نارمل ہوتے ہیں۔ کہتے جی مثلاً کیسے؟ میں کہا جی میرے 12 بچے بالکل صحیح ہیں، ایک بچہ میرا اب نارمل ہے۔ کہنے لگا جی وہ کون سا؟ میں کہا وہ تم ہو جو گاڑی چلا رہے ہو۔ تو اس نے ہنسنا شروع کر دیا، اور میں نے کہا بھائی کوئی اب نارمل نہیں ہوتا، ہماری جو ماں اماں حوا تھی وہ آدم کے وجود سے نکلی تھی۔ کہاں گیا کراس بلڈ آپ کا؟ کوئی جنوں کی عورت لائے تھے وہ دیو کی عورت تھی، وہ کہاں سے آئی تھی؟ وہ انسان کے وجود سے آئی تھی۔ جب تمہارا اپنا وجود ہے وہ، تو اس وجود سے کیا نفرت کرتے ہو تم؟ وہ کزن ہو، پھوپھی کی لڑکی ہو، مامے کی لڑکی ہو۔ تو میرے بھائی قرآن کو سمجھو، اللہ کے کام کو سمجھو، اللہ کے حکام کو سمجھو، اللہ کے نظام کو سمجھو۔
وہ ہمارا محتاج نہیں ہے کراس بلڈ کا، کوئی کراس بلڈ نہیں ہے۔ جو رشتے اللہ نے کہا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخی وبنات الاخت، یہ ساری باتیں اللہ نے بیان کر دی ہیں کہ بھتیجی سے نکاح نہیں کر سکتے، بانجی سے نکاح نہیں کر سکتے، دو بہنوں سے نکاح نہیں کر سکتے، یہ ساری باتیں اللہ کے قرآن نے بیان کر دی ہیں۔ باقی چچا کی بیٹی ہو، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اس سے بڑا اور کیا چاہیے؟ ماموں کی بیٹی، پھوپھی کی بیٹی، یہ وہ قریبی رشتے ہیں جن کا ادب و احترام اور ان کا خرچہ پانی بھی ہمارے ذمہ ہوتا ہے، اگر وہ ہم صاحب توفیق ہو تو یہ وہ لوگ ہیں۔ تو بہرحال بات ادھر ادھر نہ ہو جائے، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہاری بیوی تمہارے وجود میں سے نکالی، ازواجا نکال دی۔ اب کیا کیا ہے؟ لتسکنوا الیہا، نکالی کیوں ہے؟ جب تم پریشان ہوتے ہو نا، جب دنیا کے تم تھپیڑے پڑتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہو، تمہیں سکون نہیں ملتا، تو اللہ کہتا ہے باہر نہ جایا کرو، نہ 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 نہ، یہ کنجر خانے میں، یہ فلان شراب خانے میں، یہ جوا خانے میں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر نہ جایا کرو۔ اللہ فرماتا ہے لتسکنوا الیہا، تمہاری بیویاں میں نے پیدا اس لیے کی ہیں تاکہ تمہیں وہاں سے سکون ملے، لتسکنوا الیہا، تاکہ اس کی طرف سے تمہیں سکون ملے۔ اچھا بھائی، ہم سکون دیں گے تو وہ بھی دے گی نا۔ اگر ہم باہر منہ مارتے رہیں گے، کتے کی طرح پھرتے رہیں گے ہم لوگ، اور بیوی کو پتا ہو کہ یہ صاحب بہادر کیا کیا کام کر کے آ رہے ہیں، تو وہ تمہیں سکون دے گی؟ سکون جو میرے رب نے کہا کہ جب تو پریشان ہو حالات کی وجہ سے، ملازمت کی وجہ سے، پیسوں کی وجہ سے، اور تجھے سکون نہ مل رہا ہو، تو یا پھر اللہ کا گھر ہے یا بیوی ہے تیری، لتسکنوا الیہا، اور اس کے بعد چلا جا، بیوی کے پاس بیٹھ، محبت کا اظہار کر۔ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اللہ پاک نے پیدا کر دی تمہارے درمیان مودت و رحمت۔ اچھا، یہ مجھے بھی باتیں سمجھ نہیں آتی تھی، آج آ رہی ہیں۔ میری الحمدللہ شادی کو 52 سال اور 9 مہینے ہو گئے، 53 سال۔ اب حالت یہ، میں اپنی مثال اس لیے دے رہا ہوں یار کہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، میری مثال لے لو، چھوڑو دنیا کو۔ تو اب جا کر محسوس ہوا کہ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے درمیان مودت و رحمت پیدا کر دی ہے۔ کیوں؟ تاکہ تم بڑھاپا آرام سے گزار سکو۔ اب بات سمجھ آئی نا؟ اب وہ جوانی کے جذبات گئے، وہ سب چیزیں گئیں، سماعتیں کمزور، دانت کمزور، وجود کمزور، لاٹھی، لیکن ایک ہی شخص ہے تمہارے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والا۔ وہ کون ہے؟ کون ہے؟ تمہاری بیوی۔ اور وہ کیوں کرتی ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اور تم کیوں کرتے ہو؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ میں نے کیا یہ کام۔ کیوں؟ کہ جب تمہارے بچے ہوں، یہی تو بات ہے نا، اکثر آپ نے سنا ہوگا، اخباروں میں بھی لکھتے رہتے ہیں، اشتہاروں میں بھی دیتے رہتے ہیں، اور جی 10 بچے باپ پال لیتا ہے، ماں باپ پال لیتے ہیں، اور 10 بچے مل کر ایک ماں کو یا ایک باپ کو نہیں پال سکتے۔ سنا نا آپ نے؟ باپ کیوں پال لیتا ہے بھائی؟ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو میں نے شادی کے بعد تمہارے بیوی اور میاں کے درمیان مودت و رحمت پیدا کی ہے، یہ دو کام کرتے ہیں۔ جوانی میں تمہیں اولاد سنبھالنے کی طاقت عطا کرتے ہیں یہ دونوں چیزیں، اور بڑھاپے میں تمہیں دونوں کے کام آتی ہیں۔ یہ تجربہ کر لو، اور نہیں تو میرے جیسے لوگ جتنے بھی بیٹھے ہوئے میرے سامنے، تو ان سے گھر میں پوچھ لو۔ ہماری تو حالت یہ ہے کہ اب میں کوئی بات سوچتا ہوں تو میری بیگم بھی وہی سوچتی ہے، وہ کوئی سوچتی ہے تو میں بھی وہی سوچتا ہوں۔ تو اکثر اوقات وہ اس بات پہ مجھے غیر مطمئن کر دیتی ہے، اور جی بلڈ ایک ہے نا، ایک ہی دادے کی اولاد ہے، چچا زاد ہیں، تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے نا، تو دماغ تو ایک ہو سکتا ہے ہمارا۔ لیکن نہیں، یہ باتیں غلط ہیں۔ اصل کیا بات ہے؟
یہ اللہ کی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے درمیان محبت اور مودت پیدا کی تھی، کب؟ جب تم نے بیوی کو سکون کے قابل سمجھا۔ اور جب ہم منہ مارتے رہیں گے باہر، اکثر جو کالیں آتی ہیں یا بچیاں آتی ہیں میرے پاس سے، روتے ہیں اللہ کی قسم، اور دکھ بھی ہوتا ہے ہمیں کہ ہم یہ کیا کام کرتے ہیں، ہم لوگ کیوں ایسا کام کرتے ہیں۔ ابھی بہت بڑے ایک بزرگ کا انتقال ہوا ہے، حضرت صاحبزادہ خواجہ پیر حمید الدین سیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ پتہ ہے انہوں نے وصال سے پہلے ایک بیان دیا ہے اور اس کو کہا اسے نصیحت سمجھو، اسے وصیت سمجھو، اسے التجا سمجھو۔ 3 باتیں کی انہوں نے۔ تو کیا کہا انہوں نے کہا کہ بیٹا اپنی بیوی کے علاوہ ہر بچی کو ماں بہن سمجھو۔ گفتگو ختم کر دی انہوں نے۔ نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، کیا کہ بیوی کے علاوہ ہر عورت کو اپنی ماں بہن سمجھو۔ کہا اللہ حافظ۔ اس کے بعد شاید میری تو آپ سے ملاقات ہو یا نہ ہو، اور نہیں ہو ملاقات، اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن کتنی خوبصورت بات بتا گئے ہیں۔ اور میرے بھائی اگر تو گھر کی طرف سکون تلاش کرے گا تو سکون دینے والی تو بیٹھی ہے، اس کی تو ڈیوٹی رب نے لگائی ہے کہ لتسکن الیہا، سکون دے اس کو، میں نے پیدا تجھے اس لیے کیا ہے۔ تو بیوی کا تو مقصد ہی دنیا میں آنے کا یہ تھا کہ وہ بڑے خاوند کو سکون فراہم کرے، لیکن ہم اس قابل تو ہوں کہ سکون اسے لے سکے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا ان فی ذلک لآیات، اس میں بھی نشانی ہے میری، لیکن ہیں کس کے لیے؟ لقوم یتفکرون، یہ یتفکرون کے لیے ہے۔ اس لیے تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جب بندہ بوڑھا ہو جائے نا، ہماری عمر کو پہنچ جائے، تو سرکار نے فرمایا اے نوجوانوں، تم کسی بزرگ کی آگے بڑھ کے لاٹھی بن جاؤ۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ فرمایا آگے بڑھ کر کسی بزرگ کی لاٹھی بن جاؤ۔ فائدہ کیا ہوگا؟ سرکار نے فرمایا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے تو اللہ تمہاری بھی کوئی لاٹھی بنا دے گا۔ یہ دنیا کا بدلہ ہے، آخرت میں تمہیں ملے گا نا۔ ایک دفعہ سرکار بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بزرگ آیا، سرکار نے فرمایا جگہ بناؤ جگہ بناؤ جگہ بناؤ۔ تو ذرا بندے اٹھتے بیٹھتے، کوئی انہوں نے تھوڑی سی دیر کر دی، اللہ کے نبی کا رنگ متغیر ہو گیا، چہرے میں تغیر آ گیا۔ سرکار فرمایا اللہ کے بندو اٹھ جاؤ، بزرگ کو جگہ دو۔ پتہ ہے من لم یرحم صغیرنا فلم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ فرمایا کہ جو بڑا چھوٹے پر شفقت نہیں کرتا اور پھر چھوٹا بڑے کی عزت نہیں کرتا، وہ دونوں میری امت میں سے نہیں ہے۔ یہ اللہ کے پاک پیغمبر نے یہ بزرگوں کے بارے میں اس لیے فرمایا تھا کہ وہ جو مودت و رحمت ان کے درمیان موجود ہے، وہ مجبور کرتی ہے بچے پالنے پر، اور وہ مجبور کرتی ہے بڑھاپا گزارنے پر۔ اور یہ بات میری عمر میں آپ کو سمجھ میں آئے گی، پہلے نہیں آ سکتی، کہ ایک لمحے کے لیے اب جدا ہونا مصیبت ہے۔ ارے بھائی عشق کرنا ہے تو بیوی سے کر، قیامت تک کام آئے گا، اور قیامت میں بھی یہی ملے گی ہمیں بیوی۔ اس لیے بزرگوں نے کہا کہ صلح کر کے رکھو۔ یہ جو مولوی صاحب نے ہمیں بتایا نا کہ 70 روپے ملے گی اور بڑا یہ ہوگا تو وہ ہوگا، تو اس میں تو غلمان بھی ہوں گے، وہ تو حور و غلمان خدمت کے لیے ہوں گے۔ بھائی بیوی تو یہی ہوگی ہماری، بنا کے رکھنی پڑے گی، اور اگر اس کو عزت دو گے تو تمہیں عزت ملے گی، اور نہیں دو گے عزت تو پھر ذلت تو ہے ہی ہے نا۔ بازار میں منہ مارو گے تو گناہ گار کو تو بنو گے ہی نا، گناہ کا عذاب تو ہے ہی ہے نا، اس سے تو ہم بچ نہیں سکتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میری نشانیوں میں سے نشانی ہے، لیکن ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اور یہ نشانی میری ان کے لیے ہے جو غور و فکر کی عادی ہیں کہ یار یہ بابا جی باتیں تو ٹھیک کر رہے ہیں، غور کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ پھر اگلی آیت میں ارشاد ربانی ہے وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور میری نشانیوں میں یہ آسمان اور زمین کی تخلیق بھی ہے۔ اوپر دیکھا کرنا کتنا اونچا ہے، کہتے کہ چوتھے آسمان پہ سورج چمک رہا ہے، لیکن ہماری سبزی یہاں بن رہی ہے، گندم ہماری یہاں پک رہی ہے،
چاول ہمارے یہاں پک رہے ہیں، کون پکا رہا ہے؟ سورج، اور ہے کہاں؟ چوتھے آسمان پر۔ بس ایک بندے کے لیے سرکار نے فرمایا، ایک ماں باپ کے لیے، کہ اگر کسی بچے نے قرآن پاک حفظ کر لیا، ماں باپ نے ہمت کر کے حفظ کرا دیا، اور پھر اس بچے کو یہ سمجھ آ گئی کہ قرآن نے حلال کیا کہا ہے اور حرام کیا کہا ہے، اگر وہ حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہوئے قرآن کو سینے سے لگا کے رکھے گا، تو میرے سرکار نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، صحابہ جانتے ہو یہ چوتھے آسمان پہ چمکنے والا سورج کتنا روشن ہے؟ کہا یا رسول اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا اگر یہ ایک کمرے میں آ جائے تو، کہا یا رسول اللہ چوتھے آسمان پہ تو برداشت نہیں ہوتا، تو ایک کمرے میں کہاں برداشت ہوگا؟ سرکار نے فرمایا اس سورج سے زیادہ اس تاج کی روشنی ہوگی جو حافظ قرآن کے ماں باپ کو پہنایا جائے گا۔ یہ میرے سرکار نے فرمایا۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ اللہ کے قرآن کی شان ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، جس کو ہم نے پیچھے ڈالا ہوا ہے، اور ہم شرم سمجھتے ہیں، یہ نہیں، ہم شرم آتی ہے جی بوڑھے ہو گئے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا بوڑھے نہیں ہوئے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ خوبصورت بات یہ ہے کہ بڑھاپے میں ہی قرآن پڑھنا شروع کر دو، اور اگر تم پڑھتے پڑھتے فوت ہو جاؤ گے تو فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جائے گی، وہ تمہارا قرآن مکمل کرائیں گے، اور جب تک قرآن مکمل نہیں ہوگا حساب والے فرشتے نہیں آئیں گے تمہارے پاس، اور کیا چاہیے؟ اور جب وہ آئیں گے تو وقت گزر چکا ہوگا، وہ جو پڑھانے والے فرشتے ہیں وہ خود ہی سوال جواب کر کے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ کتنی برکت اس اللہ کے قرآن کی، اور کس بہانے سے ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں؟ اور جی ہمیں پڑھنا ہی نہیں آتا، ہم کیا کریں جی، بوڑھے ہو گئے ہیں، یہ سب بہانے ہیں، بالکل بہانے ہیں۔ اگر آپ پڑھنا شروع کر دو تو اللہ کریم آپ کو اس دولت سے مالا مال کر دے گا، اور اگر کسی وجہ سے رہ گئے پیچھے تو پھر فرشتے آئیں گے، وہ تمہیں پڑھا کے ڈیوٹی پوری کرتے رہیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان پہ غور کیا کر، واختلاف السنتکم والوانکم، غور کر ذرا، سانچہ ایک ہی ہے میرے پاس بندہ بنانے کا، ایک سانچہ ہے میرے پاس، لیکن کمال یہ ہے کہ کسی کے فنگر پرنٹ نہیں ملیں گے آپس میں، کسی کا ڈی این اے نہیں ملے گا آپس میں، ایک ماں باپ کی اولاد، ایک سانچہ، وہی آدم، وہی حوا، وہی اولاد، کوئی کالا، کوئی پیلا، کوئی چٹا، کوئی بگا۔ سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ گرمی زیادہ پڑتی ہے وہاں پر؟ فرمایا رنگ کا تعلق گرمی سے نہیں ہے، نہ 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 نہ، یہ تو اللہ کی مرضی سے امریکہ میں مدتوں سے 400-500 سال سے یہاں پر غلام بنا کر لائے تھے ہمارے بلیک افریکنز کو، اور اس کے بعد وہ یہیں پیدا ہو رہے ہیں، لیکن کالے کے کالے ہی ہیں۔ 500 سال تک وہ چٹے نہیں ہوئے، تو موسم کا اس سے کہتے ہیں، تو برفیں بھی پڑتی ہیں، کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو سرکار سے پوچھا تو سرکار نے فرمایا کہ جب باب آدم کو بنایا گیا تھا نا، تو اللہ کریم نے ساری زمین سے مٹھی بھری تھی، ساری زمین سے، تو وہ زمین کی جو مٹھی، جو مٹی تھی، جس علاقے سے تھی اس علاقے کا اثر اس میں ہوگا۔ اب دیکھو نا، یہ چائنا اور جاپان کے علاقے یلو لوگ ہوتے ہیں، افریقہ میں کالے ہوتے ہیں، ہمارے بلیک اینڈ وائٹ ہیں، یہاں چٹے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے جو اختلاف ہیں رنگوں کے اور زبانوں کے جو اختلاف ہیں، یہ زبانوں کے، اچھا ایک دوسرے کی زبان میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ دوسری زبان کو سمجھ میں آ جائے، اللہ جانتا ہے کوئی سمجھ میں نہیں آتا۔ ایون دین ایک پاکستان ہے، 4 صوبے ہیں، مثلا 4 صوبوں میں 4 مختلف زبانیں ہیں۔ چلو کسی حد تک سندھی سمجھ سکتے ہیں، وہ پنجابی کے قریب ہے چونکہ میں پنجاب سے ہوں، لیکن پشتو یقین جانے ایک لفظ پلے نہیں پڑتا میرا۔ ایک علاقے کے لوگ ہیں، ایک ہی ملک میں رہتے ہیں، ایک ہی ہماری قومی زبان ہے، لیکن ان کی زبان نہیں ہم جانتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ واختلاف السنتکم والوانکم، یہ مختلف زبانوں کا بولنا، یہ تمہارے مختلف رنگ، یہ کیا ہیں؟ اللہ فرماتا ہے یہ میری نشانیاں ہیں، لیکن کس کے لیے؟ لآیات للعالمین، یہ جہان بھر کے لیے ہیں، جہان والوں کے لیے ہیں، اور ان کے لیے ہے جو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بچوں، اللہ کریم نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے، اور ایک وجود سے پیدا کیا ہے،
اور وہ اماں حوا تھی وہ غیر جنس نہیں تھی، جنوں میں سے نہیں تھے نہ، یا کسی اور غیر میری مخلوق میں سے نہیں تھے، وہ آپ کے آدم علیہ السلام کے وجود کے اندر سے تھی، اور ہماری بیویاں بھی ہمارے اندر سے ہیں، اور یہ بائیں پسلی کی پیدائش ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ جب تک اپنی بیوی کو اللہ کے حکم کے مطابق وہ اپنی جگہ نہیں ملے گی جہاں سے یہ پیدا ہوئی ہے، آپ کو سکون نہیں ملے گا کبھی بھی، اور سکون کہاں ہے؟ بیوی میں ہے۔ یہ میرے رب کا فرمان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں گھروں کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غلط کام سے ہمیں رکنے کی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔